لاسٹ جمعرات جہاں بات مکمل ہوئی وہیں سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ غزوہ خندق میں خندق کا کام جو ہے وہ مکمل ہوا اور اس پوری خندق کی کھدائی میں 20 دن لگ گئے، اور جب یہ کام مکمل ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کے بعد اپنے اصحاب کی ڈیوٹیاں لگانا شروع کی۔ کچھ افراد کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ پوری خندق جہاں تک ہے وہاں پہ وہ گشت کریں گے۔ بعض احباب کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ مختلف مقامات پر مورچے بنا کر وہ حفاظت کریں گے، اور بعض احباب کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ جہاں خواتین تھیں، بچے تھے، جس جگہ انہیں رکھا گیا وہ اس کی حفاظت پر انہیں مامور کیا گیا۔ مختلف لوگوں کو مختلف ڈیوٹی دی گئی، کام بانٹا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، مجاہدین کے ہمراہ خود بھی جبل صلا پر تشریف لے آئے، وہیں خیمے لگائے گئے، وہیں تیاری شروع ہو گئی۔ اور دوسری طرف مشرکین مکہ اور قبائل غطفان اور یہود 10 سے 12 ہزار پر مشتمل یہ پورا لشکر جو ہے وہ آ پہنچا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے سورہ احزاب میں مکمل اس پورے واقعے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ منافقین نے جب لشکر دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا، کلیجے منہ کو آ گیا۔ لیکن مومنین نے جب دیکھا تو کہا یہ تو وہی دن ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا تھا، ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں ہوئی۔ پھر دیکھیے کہ جب کفار مکہ بلکہ پورا عرب ہی امنڈ آیا تھا، یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں سارا عرب جمع ہو کر آیا مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ خندق سامنے ہے۔ اب عرب والوں کے لیے یہ تو بالکل نئی چیز تھی، جبکہ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مسلمان کوئی خندق کھود رہے ہیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی خندق اور اتنی جلدی مسلمان کھود لیں گے۔ یعنی یہ ایمان والوں کی ایمانی حرارت دیکھیے کہ جذبہ دیکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے بہت کم وقت میں اتنی بڑی خندق تیار کر لی جس کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے۔ اور دیکھیے آپ کہ جب وہ سب آ گئے اور یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئے، اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے بڑے بڑے جو شہ سوار تھے وہ سب آگے بڑھے، لیکن خندق کے پاس پہنچ کے ان کے حوصلے جواب دے جاتے، کیونکہ گھوڑا جو ہے وہ 15 سے 20 فٹ تک تو جمپ کر سکتا ہے، فلائنگ کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں فاصلہ زیادہ تھا، 9 میٹر، تو وہ آ کے گھوڑے سب رک جاتے وہاں پہ۔ اگر کوئی کوشش بھی کرتا تو وہ گر جاتا تو اوپر سے تیر برسائے جاتے۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اس کا حل کیا کیا جائے۔ ابو سفیان جو قیادت کر رہا تھا اس پورے لشکر کی، اس نے کہا کہ ایک کام کرو کہ حی بن اخطب جو تھا یہ سردار تھا بنو نذیر کا، یعنی یہودیوں کے جو قبائل تھے ان میں سے جن کو مدینہ بدر کیا گیا تھا، ہم نے پچھلی جمعرات سنا، تو وہ حی بن اخطب جو ہے وہ سردار تھا۔ اس کو بلایا گیا اور کہا بھائی تم تو کہہ رہے تھے کہ مدینے کے اندر جو یہود ہیں، قبیلہ بنو قریظہ کے لوگ، تم نے کہا تھا کہ وہ بھی ہماری مدد کریں گے۔ اب یہاں جو صورتحال ہے وہ بالکل الگ ہے، تو ایک کام کرو کہ تم ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس 700 افراد ہیں، جنگی مہارت بھی رکھتے ہیں، ان سے جا کے بات کرو کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، وہ وہاں سے حملہ کریں، ہم یہاں سے حملہ کریں گے۔ تو مسلمان جب دو طرفہ فائٹ ہوگی تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ حی بن اخطب ویسے ہی وہ مطلب اس پورے لشکر کو لانے والا ماسٹر مائنڈ وہی تھا۔ اس نے کہا آپ مجھ پہ چھوڑیں یہ کام۔ وہ گیا، کسی طریقے سے پہنچا۔ اب بنو قریظہ جو ہے یہ ایک قبیلہ مدینے میں ابھی
موجود تھا، کیونکہ میثاق مدینہ جو ہوا تھا تو وہ اس کی پاسداری کرتے ہوئے آئے، تو اس لیے انہیں ہر طرح کی مدینے میں رہنے کی آزادی تھی اور وہ مزے سے رہ رہے تھے۔ لیکن بنو قنقا اور بنو نزیر انہوں نے چونکہ بدعہدی کی تھی، اس لیے انہیں مدینہ بدر کر دیا گیا تھا، ایک قبیلہ ابھی موجود تھا۔ تو یہ جب گیا وہاں پر حوی بن اخطب، اور جا کر اس نے جو بنو قریظہ ہیں اس کے جو سردار تھے کعب سے جا کر ملا اور کہا کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے بڑا غصہ کیا کہ تم آئے کیوں ہمارے پاس، تمہیں پتہ ہے ہمارا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے۔ یہ کہنے لگا میری بات تو سنو، مجھے کھانا تو کھلاؤ، کیا تمہارے پاس کھانا کم ہو جائے گا جو میں آیا ہوں؟ یہ بہت تیز آدمی تھا، چکنی چپڑی باتوں سے اس نے آ کر ان کو رام کرنے کی کوشش کی۔ خیر کعب کہنے لگا کہ ہم تمہاری بات پہ کیوں کر بھروسہ کریں، اور اس کے قبیلے کے بہت سارے لوگ کہنے لگے یہ منحوس آدمی ہے، اس کی وجہ سے بنو نزیر پر آفت آئی، اس کی وجہ سے باقی قبائل پر آفت آئی، یہ جہاں جاتا ہے وہاں نحوست ساتھ لے جاتا ہے، اس کو بھگاؤ۔ لیکن وہ کہنے لگا تم میری بات سنو، یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کے خلاف 10-12 ہزار کا لشکر آیا ہے، یہود بھی ہیں، قبائل غطفان بھی ہیں، مکے والے بھی آ گئے، اب ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں لوٹیں گے جب تک مسلمانوں کو شکست نہ دے دیں۔ اور سنو، اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو ہماری حکومت دوبارہ قائم ہو جائے گی، ہمارا ساتھ دینے میں ہی تمہارا فائدہ ہے۔ اور سنو، اگر تم نے ساتھ نہ دیا اور ہم نے فتح پا لی تو سوچو کہ باقی مسلمانوں کے ساتھ تمہارے بھی گھر اجاڑ دیے جائیں گے، کیونکہ تم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو۔ کیونکہ میثاق مدینہ میں یہ تھا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، دفاع کریں گے۔ اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ میری بات ماننے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہ ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ بالفرض، ویسے تو اس کے چانسز نہیں ہیں، لیکن بالفرض اگر مسلمان غالب آ گئے اور مکے والے واپس چلے گئے تو میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں تمہارے پاس رہوں گا، جو سزا تمہیں ملے گی وہ سزا میں بھی قبول کروں گا، اور اگر ایسا ہو تو تم مجھے آگے کر دینا کہ اسی شخص نے ہمیں بہکایا تھا، اسی کو قتل کر دو، تو میں قتل ہونے کو بھی تیار۔ یعنی اس نے بہت ساری باتیں کی۔ آخر جو یہود تھے، ظاہر ہے وہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی ایک دشمنی تو موجود تھی، انہوں نے بات مان لی۔ تو حوی بن اخطب کہنے لگا کہ اچھا معاہدہ لاؤ، معاہدہ لایا گیا اور اس معاہدے کو پھاڑ دیا گیا۔ یہ اطلاع جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی، اب آپ دیکھیے کہ چاروں طرف دشمن ہیں، یعنی 10-12 ہزار کا لشکر آ چکا ہے، کیسا منظر ہے سوچئے، اور بیک سائڈ سے جو اتحادی ہیں وہ بھی بدعہدی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ خبر جب ملی آقا کریم علیہ السلام کو تو حضور علیہ السلام نے اس خبر کی تصدیق چاہی، اپنے ایک ساتھی کو روانہ کیا کہ جا کے خبر کی تصدیق کر کے آؤ کہ واقعی اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے۔ جب بھی حالات مشکل ہوتے ہیں تو افواہیں گردش کرتی ہیں، تو بات کی تصدیق ضرور کی جائے، یہ سیرت رسول سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ صحابی واپس آئے اور انہوں نے آ کے کہا حضور بات بالکل صحیح ہے، یہود تیاری کر رہے ہیں جنگ کی۔ حضور علیہ السلام نے پھر بھی اپنی حجت کو تمام کرنے کے لیے اپنے پاس سے ایک وفد روانہ کیا۔ اس وفد میں حضرت سعد بن معاذ ہیں اور حضرت سعد بن عبادہ ہیں۔ یہ دونوں سردار جو اوس اور خزرج کے جو سردار تھے انصار میں سے، ان کو روانہ کیا حضور نے، اور ان کے ساتھ ہی عبداللہ بن رواحہ اور اسید بن حضیر کو بھی روانہ فرمایا۔ ایک بڑا ڈیلیگیشن، ایک وفد بھیجا کہ جا کر یہود سے بات کرو کہ بھائی اس طرح بدعہدی نہ کریں، جو معاہدہ ہے اس پہ وہ قائم رہیں۔ تو جب وہ جانے لگے تو پھر حضور نے ایک بات فرمائی، دیکھیے سبحان اللہ، فرمایا اگر وہ بات مان لیں
تو تم جب واپس آؤ تو سب کے سامنے یہ بات بتانا، اور اگر وہ بات نہ مانے یا بدعہدی پر قائم رہیں تو پھر خاموشی سے یا اشارتاً یہ میسج مجھے دے دینا تاکہ مسلمانوں میں پینک نہ پھیلے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آقا کریم علیہ السلام کی ایک ایک بات میں تربیت ہے، ایک ایک عمل میں تربیت ہے۔ وہ اصحاب گئے، جا کر انہوں نے یہود سے بات چیت کی، لیکن یہود کے تو تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ، ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں، ہم کسی معاہدے کو نہیں مانتے، جو کر سکتے ہو جا کے کر لو۔ بہت سمجھانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے، اور وہ یہاں تک کہ وہ گالیاں دینے پر آ گئے۔ تو پھر اصحاب واپس تشریف لائے، اور جب آئے تو دیکھیے کس خوبصورت انداز سے حضرت سعد نے بات بتائی، آ کر قریب ہوئے حضور کے اور فرمایا عدل وقار، دو جملے فرمائے۔ یعنی وہ جو واقعہ رجی میں جو قبائل تھے، قبائل قارا، قبیلہ بنو قارا جو تھا، جنہوں نے بدعہدی کی تھی، تو آ کر خاموشی سے فرمایا کہ عدل وقار، یعنی انہوں نے بھی انہی کی طرح یہ کام کر دیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس بات کو سنا اور خاموشی اختیار فرما لی تاکہ یہ بات فوری طور پر مسلمانوں میں نہ پھیلے اور مسلمان اس سے گھبرائیں نہیں۔ اب دیکھیے دشمن نے کتنا کاری وار کیا کہ مسلمانوں کو دو طرف سے انہوں نے گھیرنے کی کوشش کی، دو محاذ پر، ایک بیک سائڈ سے جہاں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اس طرف سے بھی، اور سامنے لشکر موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ایک کام کیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ بنو غطفان کے سرداروں کو بلا کر لے آؤ، کیونکہ یہود تو اپنی دشمنی میں آئے تھے لڑنے کے لیے، اور مشرکین بھی اپنی دشمنی میں آئے تھے لڑنے کے لیے، لیکن قبائل غطفان دشمنی میں نہیں آئے تھے، وہ مال کے چکر میں آئے تھے کہ بھئی جنگ جیتیں گے، جو مال ملے گا وہ ہمیں مل جائے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کے دو سرداروں کو بلوایا اور فرمایا کہ اگر ہم تمہیں مدینے کی کھجوروں میں سے تیسرا حصہ دیں سال بھر کے لیے تو کیا تم اپنے لشکر لے کر ان کے بیچ سے نکل جاؤ گے؟ آفر کی انہیں۔ بھائی اندھے کو کیا چاہیے تھا؟ آنکھیں، وہ تو تھے ہی لالچ میں آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تیسرا حصہ نہیں چاہیے، ہمیں نصف چاہیے، یعنی 50-50، آدھا مال اگر آپ دیتے ہیں، کھجوریں ہمارے حوالے کرتے ہیں پورے سال کے لیے، تو پھر ہم یہ معاہدہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے خاموشی سے ہم اپنے لوگوں کو لے کر نکل جائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جب اتنا بڑا گروپ نکلے گا تو یقیناً مشرکین مکہ کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور ان میں آپس میں ہی پھوٹ پڑ جائے گی۔ اگر انہوں نے ایک چال چلی ہے، جنگی حکمت عملی بھی یہی ہے۔ ابھی یہ گفتگو ان سرداروں کے درمیان جاری تھی حضور علیہ السلام کے خیمے میں، اتنے میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ اچھا، ان میں سے ایک سردار جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے یوں پاؤں دونوں سیدھے کر کے یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا، ٹانگیں بالکل حضور علیہ السلام کی طرف۔ حضرت اسید داخل ہوئے، انہیں صورتحال کا نہیں پتا تھا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، لیکن غیرت ایمانی دیکھیے، آتے ہی فرمایا او بندر کی آنکھ والے اپنے پاؤں سیدھے کر۔ آتے ہی، تجھے پتا نہیں تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ فرمایا اگر رسول اللہ کے خیمے کا لحاظ نہ ہوتا تو یہ نیزہ ہی میں ڈال دیتا۔ وہ تو گھبرا کر اس نے پاؤں سیدھے کر لیے کہ یہ ہوا کیا۔ یعنی عشق جو ہے نا، عشق اپنا رستہ خود ڈھونڈتا ہے۔ انہوں نے آ کے کسی سے اجازت نہیں لی اور یہ بھی نہیں سوچا کہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں اور یہ اتنے بڑے غطفان کے سردار آ کے بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے کہا میرے حضور کی توہین تو برداشت ہی نہیں تھی نا صحابہ کو۔ صحابہ نے یہی عشق کا جام تو پیا ہوا تھا جو کیسر و کسرا کی بڑی بڑی سلطنتوں سے ٹکرا گئے، یہی جام عشق تو تھا ان کے پاس۔
محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اسی میں گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں شاہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے، عشق اپنا رستہ خود ڈھونڈتا ہے، عشق کسی سے پوچھتا نہیں۔ یہی تو وہ چیز ہے جو آج بھی ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے ان کے دلوں سے عشق رسول نکال دیا جائے، لیکن صدیاں گزر گئیں، نہ یہ عشق ختم ہو سکتا ہے نہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے اس موقع پر یہ پسند فرمایا کہ انصار سے، چونکہ باغات انصار کی ملک ہیں، ان سے رائے لی جائے، ہمیشہ قبول کرتے۔ تو دونوں حضرات کو بلایا گیا، حضرت سعد بن معاذ کو اور سعد بن عبادہ کو، اوس و خزرج دونوں کے سردار تھے، دونوں تشریف لائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ معاملہ ہے، یہ معاہدہ، کیونکہ اتنا دشمن آ چکا ہے۔ تو حضرت سعد نے عرض کی، حضور اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، پھر تو ہمیں ہر طرح سے قبول ہے یہ فیصلہ، لیکن حضور اگر یہ صرف جنگی حکمت عملی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی بڑے حادثے سے ہم بچ جائیں، یہ معاہدہ اس لیے کیا جا رہا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا حکم نہیں ہے، بس جنگی حکمت عملی کے تحت کہ کوئی بہت بڑا واقعہ نہ ہو، قربان جاؤں۔ حضرت سعد کے کہتے ہیں، حضور جب ہم مشرک تھے، اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت بھی ان کی اتنی جرت نہیں تھی کہ یہ ہماری اجازت کے بغیر مدینے کی ایک کھجور بھی لے جائیں، اتنی جرت ان کی نہیں تھی۔ ہاں، ہم خود سے ان کو کوئی ضیافت میں دے دیں یا یہ خرید کے لے جائیں تو کھجور لے جا سکتے تھے یہاں سے، ورنہ ایک دانہ یہ بغیر اجازت ہمارے یہاں سے، ان کی طاقت اتنی نہیں تھی۔ اب تو حضور ہم ایمان لے آئے ہیں، اب تو ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود ہیں، حضور ان کی اتنی مجال کہ یہ ہم سے ہمارا مال لے جائیں۔ حضور فیصلہ میدان میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ حضور چاہتے یہی تھے، حضور کی خواہش بھی یہی تھی، لیکن حضور نے یہ بات انصار سے کہلوائی سبحان اللہ۔ تاکہ کل کو جنگ میں اگر کوئی ایسی بات ہو تو انصار کی رائے بھی اس میں شامل ہو۔ تو جب حضور نے اپنے صحابہ کی یہ بات سنی تو فرمایا، سرداروں سے کہا کہ تم جاؤ، اب فیصلہ میدان میں ہوگا، اب فیصلہ تلواریں کریں گی۔ انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ مسلمان اس طرح کی بات کریں گے، لیکن جب مسلمانوں نے اس طرح جواب دیا اور حضرت اسید بن حضیر نے جو ایک للکارا انہیں نیزے سے ڈرایا، تو وہ واقعی سردار گھبرا گئے اور باہر جا کر کہنے لگے کہ ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کہ قریش مکہ میں سے ایک شخص تھا جو بہت بہادر کہلاتا تھا، اس کا لقب تھا 1000، یعنی وہ 1000 افراد سے اکیلا لڑتا تھا۔ اس کا نام تھا عمرو بن عبد ود، عمرو بن عبد ود یہ اس کا نام تھا، اور وہ 1000 افراد پر بھاری تھا، یعنی بہت بڑا جنگجو جس کو کہیں، اور تجربہ کار تھا، مطلب اس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا تھا، بہت تجربہ کار۔ اس نے کہا، اپنے چند ساتھیوں کو لیا کہ ایک جگہ سے خندق کی جو چوڑائی تھی وہ تھوڑی سی کم تھی، اس نے سب جگہ کا جائزہ لیا اور پھر اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ہم یہ خندق کراس کر لیں گے۔ بڑا تجربہ کار آدمی تیزی کے ساتھ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے اور انہوں نے خندق کو کراس کر لیا۔ دوسری طرف جیسے ہی وہ پہنچے، اس نے فوراً اعلان کر دیا کہ ہے کوئی میرے مقابلے پر، یعنی مسلمان مجھ پر تیر نہ برسائیں، کیونکہ اگر
سنگل لڑائی ہوتی تو یہ جنگی آداب تھے، ایتھکس کے خلاف تھا کہ کسی پر تیر برسا دی جائیں کہ ایک شخص اکیلا لڑنے کی بات کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، واہ واہ واہ، شیر خدا اٹھے، کہا حضور مجھے اجازت دیجیے۔ میرے حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ ہی ہے عمرو بن عبد ود ہے۔ حضرت علی ادب میں بیٹھ گئے۔ اس نے پھر پکارا، ارے مسلمانوں کہاں ہو؟ وہ جنت جس کی تم بات کرتے ہو کہ ہم شہید ہوں گے تو وہاں چلے جائیں گے، کیا جنت کا شوق ختم ہو گیا؟ کوئی ہے میرے مقابلے پر لڑنے والا؟ حضرت علی پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ حضور نے ہاتھ پکڑا بٹھایا، کہا علی یہ عمرو بن عبد ود ہے، کوئی اور صحابی نہیں اٹھا اس کے مقابلے کے لیے۔ حضرت علی بار بار کھڑے ہوتے، حضور بٹھا دیتے۔ تیسری مرتبہ جب اس نے پکارا ہے کوئی میرے مقابلے پر، تو حضرت علی پھر اٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا علی یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ عرض کی حضور یہ عمرو بن عبد ود ہی کیوں نہ ہو، اجازت دیجیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا امامہ مبارک باندھا، تلوار عطا فرمائی، دعا دی، رخصت کیا۔ حضرت علی میدان میں آ گئے۔ اب وہ اپنے گھوڑے پر سوار، اور اس کی ہائٹ بھی بہت زیادہ تھی، تجربہ کار بھی تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر اس وقت جو ہے 23-24 سال، ینگ۔ آپ پہنچ گئے۔ اس نے کہا لگتا ہے تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تو نے مجھے نہیں پہچانا۔ اچھا اس کے بارے میں تھا کہ اگر اسے کوئی 3 باتیں کہے تو وہ ایک بات مان لیتا تھا۔ آپ نے کہا تیرے بارے میں یہ سنا ہے، اس نے کہا صحیح سنا۔ آپ نے کہا پہلی بات یہ کہ تم اسلام قبول کر لو، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا دوسری بات یہ فرمائی کہ پھر یہاں سے بھاگ جاؤ، اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو منت مانی ہوئی ہے کہ جب تک میں مسلمانوں کا قتل نہیں کروں گا اپنے سر میں تیل نہیں ڈالوں گا، میں تو کب کا انتظار کر رہا تھا آج کے دن کا۔ تو آپ نے فرمایا پھر تیسری بات یہ ہے کہ آجا میدان میں۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک بچہ ینگ مجھے اس طرح للکار رہا ہے، وہ اترا اور اس نے غصے کے مارے اپنے گھوڑے کے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے تاکہ ایک روب طاری ہو، تلوار لے کر آ گیا میدان میں۔ غور کیجئے کہ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم مقابلے پر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ پہلا وار تو کر۔ اور اس کے بارے میں مشہور یہی تھا کہ اس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے تلوار اٹھائی اور جو وار کیا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال پر اسے روکا، یہاں تک کہ ڈھال جو ہے وہ کٹ گئی اور امامہ مبارک تک جو ہے وہ تلوار آ گئی، لیکن وہ وار اس کا ایک طرح سے خالی گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میری باری، اب تو تیار ہو جا۔ اب وہ ذوالفقار شیر خدا کے ہاتھ میں ہے، اور آپ بجلی کی طرح سے جب آپ نے وہ تلوار لہرائی اور شیر خدا نے جب وار کیا تو اس کا یہ کندھا یہاں سے کٹتا ہوا اس کی شرمگاہ تک بدن 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور وہ وہیں اسی ایک ہی وار میں ختم ہو گیا۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب مشرکین پر ایک لرزہ طاری ہو گیا کہ ہمارا اتنا مضبوط شخص ایک ہی بار میں ڈھیر ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام جو دعا میں مصروف تھے، حضور علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے جو باقی ساتھی تھے وہ تو فرار ہو گئے سارے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا اتنا بڑا بندہ مارا گیا ایک بار۔ یہ واقعہ دوستوں ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن اس میں جو میسج ہے نا، وہ میسج کبھی ہمیں نہیں سمجھایا جاتا کہ اس میں پیغام کیا ہے۔ واقعی ایک ایسا پیغام ہے اس کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے اتنا بڑا دشمن، طاقتور شخص
اس کے مقابلے پر آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دل کے ٹکڑے کو بھیجا. یعنی حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ ہی نے ان کی پرورش فرمائی، اور حضور کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات کے وہ شوہر بھی ہیں. یعنی اپنا عزیز ترین فرد مقابلے پر اتارا، اور خود حضور دعا میں مصروف ہو گئے. دنیا کو یہ میسج جاتا ہے، یہ میسج دیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیڈرشپ کا وہ اصول بتایا میرے حضور نے، یہ پیغام دیا کہ جب مشکل وقت ہو تو سب سے پہلے اپنے گھر کے فرد کو پیش کرو. کبھی یہ بات بیان نہیں کی جاتی عموماً. دیکھیے اس بات کو پھر سمجھیے. ہجرت کا موقع ہے، کاشانہ اقدس پر برہنہ تلواریں لیے دشمن کھڑے ہوئے. اب یہ منظر دیکھیے، آقا کریم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور تشریف لے جانے سے پہلے حضرت علی سے فرمایا، اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور مکے والوں کی امانتیں لوٹا کر تم بھی مدینے چلے آنا. ایک بات بتائیں، وہ جو بستر تھا، دشمن باہر کھڑے ہوئے ہیں، میرے حضور نے اس بستر پر کسی اور کو کیوں نہیں سلایا؟ اب مشکل میں اپنے گھر کے فرد، اپنے عزیز ترین بچے کو کیوں لٹایا؟ کبھی اس پہ کسی نے غور کیا؟ اس بات پہ کبھی غور کیا گیا؟ دوسری طرف دیکھیے، اب آئیے دوسرا منظر دیکھیے. فتح مکہ ہے، اور مسلمان بڑی شان و شوکت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، مکہ فتح ہو رہا ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی اونٹنی پر جس بچے کو سوار کیا ہوا ہے وہ ایک غلام زادہ ہے، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں. خوشی کا موقع ہے، آج پروٹوکول کا دن ہے، آج ایک بہت بڑا دن ہے، فتح کا دن ہے. آج اپنے گھر کا کوئی فرد اپنے ساتھ نہیں بٹھایا میرے حضور، بٹھایا تو ایک غلام زادے کو بٹھایا، اس لیے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اسلام غلاموں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے. بڑی اہم باتیں یہ روح ہے اس واقعے کی، اس کو بیان نہیں کیا جاتا عموماً. ہمارے یہاں تو سارا پروٹوکول، ساری مراعات، قربانیاں دینے کی باری آئے تو قوم کے بچے مروائے جائیں، اور مزے لینے کی باری آئے تو اپنوں کو بانٹو، سارے بینیفٹس خود لے لو، اور قوم کے حصے میں کیا ہو. یہ حضور کی یہ تعلیم بھی تو کبھی دیکھو. ہمارا مذہبی، سیاسی، ہر طرح کا طبقہ جس کو بھی دیکھ لیں، مشکل معاملہ ہوگا تو قوم کے بچوں کو آگے کر دو. جانے دینے کی باری آ جائے، اور مراعات لینے کی باری آئے، سیٹیں بانٹنے کی باری آئے، عہدے بانٹنے کی باری آئے، سب اپنے یہاں. یہ میرے حضور کی تعلیم نہیں. حضور کی تعلیم یہ ہے کہ مشکل آئے تو اپنی اولاد کو پیش کرو، اور خوشی کا موقع ہو، مراعات ہو تو غلاموں میں بانٹو. دیکھیں نا، کعبۃ اللہ پر اذان دینے کی باری آئی، کتنا بڑا اعزاز کہ کعبے کی چھت پر اذان دی جائے گی. فتح مکہ کے دن حضور نے حضرت بلال کو فرمایا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دو. اپنے گھر کے کسی فرد کو نہیں کہا کہ کھڑے ہو کے اذان دو، لیکن کعبے کے اندر جو بت تھے، جب وہ گرانے کی باری آئی تو حضور علیہ السلام نے خود کعبے میں داخل ہوئے اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑا کہ تم ساتھ چل. کیوں؟ یہ بھی دیکھیے، بتوں کو توڑنا، یعنی مکہ تو آج فتح ہوا ہے، اور وہ جو برسوں سے عبادت کر رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی کر رہے تھے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جن کے آباء و اجداد صدیوں سے بت پرستی کر رہے ہوں، ان کے بتوں کو کوئی توڑے تو کیا اس کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا؟ بتائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار میں کس جرم میں ڈالا گیا تھا؟ یہی کہ انہوں نے ان کے بتوں کو توڑ دیا. تو جو مکے میں بتوں کو توڑ رہا ہے، کیا اس کی جان کو خطرہ نہیں؟ کہ یہ جو ابھی اسلام نہیں لائے ہیں اور بتوں سے محبت کرتے ہیں، جب کوئی بتوں کو توڑے گا تو کیا وہ
اس کے خلاف نہیں ہوں گے، اس کو اکیلے میں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے، کریں گے۔ لیکن جب مشکل معاملہ آیا، جان خطرے کی بات آئی، تو حضور نے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے گھر کے فرد کو پیش کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرا قلب علی، جسم علی، جان علی ہے، مجھ بے سر و سامان کا سامان علی ہے۔ ایمان کے متلاشیوں ایمان کی کہہ دوں، ایمان تو یہ ہے کہ میرا ایمان علی ہے۔ باتیں ہیں سمجھنے کی، یار لوگ بھی نہیں سمجھ پائے، وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی کا حق مار لیا۔ ارے حضور علیہ السلام نے منصب، وجاہت، شہرت یہ سب دوسروں کو دی، حضور نے اپنے پیاروں کو ہمیشہ جو چیز عطا فرمائی وہ فقر عطا فرمایا، آخرت عطا فرمائی۔ پیاری بیٹی سیدہ کائنات حضور کی خدمت میں آئی، کہتی ہیں حضور، اور آقا کریم علیہ السلام کے پاس غلام ہیں، کنیزیں ہیں، حضور بانٹ رہے ہیں سب۔ پیاری چہیتی بیٹی آئی کہ ایک کنیز حضور مجھے بھی دے دیں، یہ دیکھیں ہاتھوں میں زخم ہو گئے چکی پیس پیس کے، آپ سب کو بانٹ رہے ہیں بابا جان، ایک کنیز مجھے بھی دے دیں۔ یہاں بہت سارے حضرات بیٹھے ہیں جن کی بیٹیاں ہیں، کبھی غور کریں کہ بیٹی اگر باپ کے در پہ آ جائے اور کوئی سوال کر لے، میں جب بھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں نا تو مجھ سے بیان نہیں ہو پاتا یہ واقعہ، کہ باپ کے پاس بیٹی آئے اور باپ صاحب اختیار بھی ہو اور بیٹی آ کر کوئی فرمائش کرے۔ حضور نے سارے غلام بانٹ دیے، کنیزیں بانٹ دی، اور بیٹی کے ہاتھوں کو دیکھا اور فرمایا پیاری بیٹی، میں تمہیں وہ تسبیح نہ بتاؤں کہ جسے تم پڑھو تو تمہاری ساری تھکن دور ہو جائے؟ تسبیح فاطمہ عطا فرما۔ اب بیٹی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا۔ دیکھیے بیٹی کو کتنا خوبصورت تحفہ عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک جتنے لوگ تسبیح فاطمہ پڑھیں گے سیدہ کو اس کا ثواب ملے گا۔ میدان کربلا میں قربانی دینے کی بات آئی تو حضور کا بیٹا وہاں ہے، امام علی مقام قربانی دے رہے۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ قربانی کی بات آئی، حضور نے اپنی آل کو پیش کیا، اور جب نعمتوں کی بات آئی تو وہ غلاموں میں بانٹ دی۔ یہ لیڈرشپ کا اصول ہے۔ جب تک یہ باتیں ہم نہیں سمجھیں گے، نہیں سیکھیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اور بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ آج میں نے اس کو پڑھا تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کو بھی اس میں شامل کروں۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کو ان 4 باتوں کی توفیق مل جائے اس کے 4 کام ہو جاتے ہیں۔ کیسی بات ہے؟ پہلی بات ارشاد فرمائی، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ کتنی مبارک بات ہے یہ کہ کسی کو ذکر کی توفیق مل جائے، کسی تسبیح کی توفیق مل جائے۔ یہاں تو کسی شخص کو کوئی بڑا لیڈر، کوئی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص یاد کر لے، وہ کتنا پھولا ہوا نہیں سماتا، انہوں نے مجھے یاد کیا۔ اور یہاں خالق کائنات یاد کر رہا ہے۔ کس کو یاد کر رہا ہے؟ جسے ذکر کی توفیق مل گئی۔ اگر بندہ تنہائی میں یاد کرے تو رب تعالیٰ اسے اکیلے میں یاد کرتا ہے۔ اگر بندہ کسی محفل میں اپنے رب کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر محفل فرشتوں میں اسے یاد کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہمیشہ، اللہ کی یاد کو ہمیشہ
اپنی زندگی میں شامل رکھیں، اور یہ یقین رکھیں کہ آپ یاد کر رہے ہیں اور آپ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ جب یہ خیال آ جائے تو بندہ جھوم کر یاد کرے۔ اور ایک بات اور، فانی باقی کو جب یاد کرتا ہے، فانی جب باقی کو یاد کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اور جب باقی فانی کو یاد کرتا ہے تو اسے بھی بقا مل جاتی ہے، اس کا بھی نام زندہ رہتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جس شخص کو شکر کی توفیق مل جاتی ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کتنا آسان فارمولا کہ تم شکر کرو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ادھر تم شکر کرتے جاؤ، ادھر وہ نعمتوں میں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کو قبولیت کی توفیق مل گئی۔ یہ بھی بڑا راز ہے، یعنی کوئی شخص اگر دعا کرتا ہے اور ایک ہی دعا وہ مسلسل کرتا رہے اسے قبولیت مل جائے گی۔ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ ہم کچھ دن دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم وہ ہو جاتے ہیں کہ یار ابھی تک تو دعا قبول نہیں۔ آپ یہ دعا کرتے رہیں، دعا کی توفیق مل جانا یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اور چند دعائیں مخصوص کر لیں۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں، آج یہ دعا مانگ لی، کل وہ دعا مانگ لی، پرسوں وہ دعا۔ بھئی جب ہم دعا مانگنا شروع کرتے ہیں تو یہ دنیا جو ہے وہ دارالاسباب ہے، مسبب الاسباب جو ہے وہ سبب بناتا ہے۔ اب آپ کی دعا کا سبب بن رہا ہے، چیزیں سیدھی ہونا شروع ہو رہی ہیں، آپ نے وہ دعا چھوڑ دی، دوسری دعا مانگنا شروع کر دی۔ ایک چند الفاظ اپنے لیے پہلے چن لیں۔ اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے کہ گھر مانگ رہے ہیں۔ بھئی گھر کیوں مانگ رہے ہو؟ سکون کے لیے، تو پھر سکون مانگ لو، یا سکون والا گھر مانگو۔ اب پتہ چلا گھر مل گیا، سکون نہیں ملا، کیونکہ ہم نے مانگا ہی گھر تھا۔ بات سمجھ میں؟ بھئی سواری مانگ رہے ہیں، اس سواری کیوں مانگ رہے ہو؟ آسانی کے لیے، تو آسانی مانگ لو، آسانی والی سواری مانگ لو۔ دعا مانگتے ہوئے بہت غور کرنا پڑتا ہے کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیں کہ میں مانگ کیا رہا ہوں، اور پھر وہی دعا مانگنا شروع کریں، رات دن مانگتے رہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ، اور کوشش بھی کریں، اور ساتھ میں دعا کے ساتھ کوشش بھی کریں۔ دعا کے ساتھ جب کوشش کی بات کرتا ہوں آوازیں ختم ہو جاتی ہیں، بالکل آواز نہیں نکلتی۔ ابھی میں کوئی ایسی بات کروں گا تو نعرے لگنا شروع ہو جائیں، جہاں میں کوشش کی بات کرتا ہوں یار لوگ بالکل ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ دعا کے ساتھ ہاں کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جو کامل یقین کرتا ہے اللہ اس کو پرندوں کی طرح رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ صبح بھوکے جاتے ہیں، شام کو بھوکے لوٹتے نہیں ہیں، لیکن پرندوں کی مثال کیوں دی؟ کبھی غور کیا؟ اس لیے کہ پرندے صبح اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو کوشش بھی ضروری ہے دعا کے ساتھ۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی، جس کو استغفار کی توفیق مل گئی اس کو مغفرت مل جاتی ہے۔ کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، یعنی یہ توفیق کم ہے کہ کسی کو استغفار کی توفیق مل گئی، دعا کی توفیق مل گئی، شکر کی توفیق مل گئی، اور ذکر کی توفیق مل گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔